ٹائم مل جائے تاکہ دیکھنے کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی تھی اور مقصد اس پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ فیصل آباد جو کہ ایک ٹیکسٹائل سٹی ہے جہاں پر لیبر سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں, پاکستان کی ایکسپورٹ کی نبض بھی یہیں سے چلتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کسان کا دل بھی یہیں دھڑکتا ہے. تو فیصل آباد ایک ایسا شہر ہے جو پاکستان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ایک امتزاج یہاں پر موجود ہے. آپ کے سامنے جب یہ گورنمنٹ آئی تو ملک بدترین فائنینشیل کرائسس کا شکار تھا. عام شہری جو ہے اس کو ان چیزوں کی کئی دفعہ سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ حکومتوں کو ووٹ اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو حکومتیں حل کریں. عام شہری جو گھر میں بیٹھا ہے وہ تو اپنے دال روٹی کے فکر میں ہوتا ہے, وہ کیا جانے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا ہے. وہ اسی لیے ٹیکس ادا کرتا ہے کہ ان کا جو فائنانس منسٹر ہو, ان کا جو وزیر اعظم ہو, ان کی جو حکومت ہو وہ ان کے لیے ایسی پالیسیاں بنائیں کہ وہ اقوام عالم کے اندر ایک ملک ایسا بنے جو اپنے لیے اور اپنی عوام کے لیے ایک ایسی سہولیات پیدا کرے کہ عوام سکھ کے سانس کے ساتھ رہ سکیں. جب ہمیں حکومت ملی تو آپ کو بار بار ٹویسٹ کر کے باتیں بتائی جاتی ہیں. حقیقت یہ تھا کہ ملک کو کنگلا کر دیا تھا, بالکل دیوالیہ کے قریب تھے. 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا, بوجھ تھا ہمارے اوپر جو ہم نے ادا کرنا تھا. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ یہ ہے. میں صاف لفظاں دسن چاہنا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ کی ہوندی ہے. آپ کو ایک تو میں آج صاف لفظوں میں جی ڈی پی گروتھ بتاتا ہوں, دوسرا آپ کو جو معیشت کی گروتھ ریٹ ہے اس کی کہانی ان کی بتاتا ہوں کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں. اگر آپ ایک اپنا گھر ہے آپ کا 10 مرلے کا, آپ قرضہ لے کے اس کے اندر فریج بھی لیں, باتھ روم توڑ کے بھی بنانا شروع کریں, آپ اس کے اندر بیڈ روم توڑ کے بھی بنانا شروع کریں, چھت کے اوپر ٹینکی بھی بنانا شروع کر دیں, تو گروتھ تو نظر آئے گی. گھر میں 2 کمرے بھی اور ڈال دیں, آپ کو ضرورت نہ ہو کمروں کی لیکن آپ کمرے ڈال دیں 2 اور, تو گروتھ تو نظر آئے گی کہ یہاں پر پھل پھول رہا ہے, کام ہو رہا ہے. لیکن کیا یہ گروتھ ہے جو قرضے لے کر یہ کام کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ایک اورنج ٹرین دے دی گئی 200 ارب سے زیادہ کی, آج 12 ارب اس کا سالانہ سبسڈی دینی پڑ رہی ہے, باقی قرضہ اور اس کا سود الگ ہے. تو یہ تھی وہ گروتھ جو دکھائی جاتی تھی قرضے لے کے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 20 ارب کا. آج جب عمران خان کو تمام چیلنجز ملے, جس میں پہلا چیلنج چوروں کا ملا اپوزیشن کا, دوسرا چیلنج جو پوری دنیا کو ملا اس کے ساتھ پاکستان کو بھی ملا. پاکستان کے لیے وہ چیلنج اس لیے بڑا ہے کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں 6ٹھا ملک ہے, اور جو دوسرے بڑے ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے ان کے ریسورسز ہم سے کہیں زیادہ ہیں. تو اس لیے پاکستان کا جو چیلنج تھا وہ بڑا یونیک تھا, وہ شاید دنیا میں ایک بڑا یونیک چیلنج تھا کہ آبادی بھی بڑی تھی, اکانومی بھی بینکرپٹ کی ہوئی تھی انہوں نے. اس کے باوجود نہ صرف اکانومی کو سنبھالا دیا, اللہ کے شکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت, خاص عنایت پرائم منسٹر کے اوپر اور قوم کے اوپر کہ ہم نے کووڈ کو بہت ہی بہتر مینج کیا, اور ہماری کووڈ کا وہ نقصان نہیں ہو سکا. آج جب معیشت جو ہے وہ پوری دنیا کی نیچے ہے, تو جو پرسوں اعداد و شمار آئے ہیں رپورٹ میں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے گروتھ ریٹ جو ہے وہ 4% ہوگا اس سال کا. اور یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ عام سالوں میں بھی معمولی بات نہیں ہے جس طرح کا ملک دیوالیہ کیا گیا تھا. لیکن یہ اس حالات میں تو اور بھی امپورٹنٹ بات ہے, جب ملک کو دیوالیہ کیا اور اوپر سے کرونا کا ایفیکٹ ہو, پھر ہمارے خلاف ایک اور وہ جو چور اور ڈاکو ہیں انہوں نے ایک اور کام شروع کیا, نکمے نالائق نااہل. انہوں نے ایک برطانیہ سے بندہ ہائر کیا, ٹیوشن پڑھتے ہیں نا,
جس نے ان کو بتایا کہ اگر ایک ہی لفظ بار بار ریپیٹ کریں تو لوگوں کے دماغ میں وہ سرایت کر جاتے ہیں اور لوگ وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اگر آپ یاد کریں تو ان کے یہ جتنے بھی طوطا اور مینا ٹیلی ویژن پہ آتے تھے وہ ایک ہی بات کرتے تھے, نکمے, نالائق, نااہل, اور بار بار ایک ہی بات کرتے تھے تاکہ عوام کے دماغ میں یہ جھوٹا امپریشن دے دیں. لیکن اللہ الحق ہے, جب سورج چڑھتا ہے تو آپ نے جس طرح کی مرضی اینکیں لگائی ہوں, روشنی آپ کی آنکھوں کے اندر جاتی ہے. عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے نہ آپ کی طرح 7 کیمپ آفس بنائے, نہ 2200 کے سیکیورٹی گارڈ رکھے, نہ لاکھوں ڈالر کے دورے کیے. ایک ایک پیسہ بچایا, اس کا حساب لیا اور حساب دیا. 18 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے کام کیا, ایک چھٹی نہیں کی, ایمانداری کی, کسی قسم کے فلیٹس نہیں بنائے. تو آپ مجھے بتائیں, جب لیڈر محنتی ہو, پڑھا لکھا ہو, ایماندار ہو, دن رات کام کر رہا ہو, نہ چوری کر رہا ہو نہ کسی اور کو کرنے دے رہا ہو, تو یہ تو پھر دنیا کے قانون کے خلاف ہے کہ نتیجے نہ آئیں. یہ تو رب کے انصاف کے خلاف ہے کہ نتیجے نہ آئیں. تو نتیجہ تو آنا تھا, اور آج آپ کے سامنے, اللہ کا شکر ہے, وہ نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. آج ہم خود اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بجٹ میں تنخواہیں بڑھانے جا رہے ہیں, کیونکہ فصل اب لہلہا رہی ہے, معیشت واپس آ گئی ہے. وہی معیشت جو ہم آپ کو 3 سال سے بتاتے آ رہے ہیں کہ بالکل بہت برا حال یہ کر کے گئے تھے, ہم آپ کو آج یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ڈگر پہ واپس گاڑی آ گئی ہے. بہت مشکل کام تھا یہ. جب یہ شہباز شریف صاحب کمپیوٹر کے آگے ماسک لگا کے بیٹھنے کے لیے آئے تھے, اب یہ واپس بھاگنا چاہتے ہیں, راتوں رات بھاگنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کس طریقے سے یہ قطر ایئر لائن کی فلائٹ کے اوپر راتوں رات بھاگنا چاہتے تھے. یہ کیوں آئے تھے واپس بلا؟ یہ اس لیے آئے تھے کہ ان کو پتا تھا معیشت کو تو بالکل دیوالیہ کر دیا ہوا ہے, اب کرونا نے ہٹ کیا ہے, تو اب تو بالکل ملک بیٹھ جائے گا. اس انارکی میں احتساب تو ہوگا نہیں, اور اس انارکی میں میرا داؤ لگ جائے گا اور میں بھی دوبارہ سے آگے یہاں لیڈر بن جاؤں گا. اب میں نے جیسے آپ کو یہ کہا کہ اللہ کے کچھ اصول ہیں. اللہ میاں جب انسان محنت کرتا ہے اور اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. اللہ کی ذات پھل دیتی ہے. اور پھر جب آپ کا وزیر اعظم ایک سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا ہو, تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو غریب کا درد کرنے والا ہو, محنتی ہو, ایماندار ہو, 24 گھنٹے کام کرتا ہو, اللہ اس کی پیشانی کے اوپر عزت نہ لکھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کی تاریخ میں اللہ نے کبھی ایسے نہیں کیا, یہ اس بار کیسے ہونا تھا؟ تو ہم اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر ادا کرتے ہیں, اپنی قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. مشکل وقت نکلا, ہاں, اب اس کے جو ثمرات آپ تک پہنچنے ہیں وہ بھی شروع ہوں گے. پہلی صورت میں ہم نے کہا کہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. جب آپ فصل بوتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, گندم کی فصل نکلتی ہے, وہ لہلہا رہی ہوتی, تو آپ کے گھر میں ابھی اناج آتا نہیں ہے, لیکن آپ جب اپنے کھیت میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنی فصل لہلاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. اب وہ سٹیج ہے. دانے بھی آپ کے گھر آئیں گے اب انشاءاللہ آنے والے وقت میں, کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ 13% بڑھ گئی. اللہ کا شکر ہے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے, دیکھیں آج کہاں چل رہی ہے. پاور لومز کے نئے یہاں پر پلانٹ لگ رہے ہیں, میرے ساتھ بندیشا صاحب کھڑے ہیں, یہ اپنا ایک نیا لگا رہے ہیں پلانٹ. پاور لومز کے نئے پلانٹس لگ رہے ہیں یہاں پر. آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ کی گروتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ ٹریکٹرز کی سیل سب سے زیادہ ہوئی. میں کچھ نمبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ برآمدات جو ایکسپورٹس ہیں وہ 10 سال کی سب سے اوپر کی سٹیج پہ ہیں. مارچ میں ہم نے ریکارڈ توڑا, 10 سال کی ایکسپورٹ کا ریکارڈ توڑا. ان چوروں کے سارے جو 2 زمانے تھے ان کا ریکارڈ توڑا, ایکسپورٹ اوپر گئی. آپ کی سٹاک ایکسچینج پچھلے 4 سال کے ریکارڈ توڑ کر اوپر گئی. آپ کے 47,000 پوائنٹس کو کراس کیا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو 20 ارب کا چھوڑا تھا آج 1 ارب سرپلس میں ہے. آپ کے جو ذخائر تھے وہ 9 ارب ڈالر کے چھوڑ کے گئے تھے, آج 22 ارب ڈالر کے ہیں. مثلا آپ کے جو فورن ریزروز تھے, ذخائر تھے, وہ آج 22 ارب ہیں جو 9 ارب چھوڑ کے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مسلسل یہ 10واں مہینہ ہے
کہ اوورسیز پاکستانیز, جو ایک میں بھی ہوں, میں بھی وہاں سے آیا ہوں, اوورسیز پاکستانی جن سے یہ پیسے تو لینا چاہتے ہیں, لیکن ان چوروں نے ہمیشہ ان کی حب الوطنی پہ شک کیا, ایسے قانون بنائے کہ اوورسیز پاکستانی کو انتخابی عمل سے باہر کیا, نہ انہیں ووٹ دینے کا حق دیا, نہ انہیں الیکشن لڑنے کا حق دیا. جیسے وہ کوئی پرائے ہوں, وہ یہاں سے جاتے ہیں اپنا ذریعہ معاش کمانے کے لیے باہر, اور اس کے بعد ایک ایک پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں. ان اوورسیز پاکستانیوں نے, کیونکہ ایک شخص نے ہمیشہ ان کا احساس کیا, ایک لیڈر نے ہمیشہ ان کا احساس کیا, اور وہ لیڈر کون ہے؟ عمران خان. ایک لیڈر نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کی حب الوطنی پہ کبھی شک نہیں کیا, ہمیشہ کہا کہ وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا, اللہ کا انصاف ہے, جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ کی ذات آپ کی جھولی خالی نہیں چھوڑتی, اور جب آپ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہوتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی جھولی اللہ میاں خالی چھوڑ دے. آج 10واں مہینہ ہے لگاتار, ایک تو وہ چور بیٹھا اوورسیز بنا ہے نا نواز شریف باہر جا کے, جو ادھر سے پیسے لے کے گیا ہے, آج 10واں مہینہ ہے لگاتار کہ اوورسیز پاکستانیوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں پاکستان میں پیسے بھیجنے کے. کبھی کوئی ڈوبتی اکانومی میں اپنا پیسہ بھیجتا ہے؟ کبھی کوئی بیٹھنے والے بینک میں اپنا پیسہ لگاتا ہے؟ نہیں لگاتا. اوورسیز پاکستانی جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اوورسیز پاکستانی جو سب سے زیادہ جن میں سکل ہے, جن میں دماغ ہے, جو باہر بیٹھے ہیں, جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, 10واں مہینہ ہے انہوں نے پاکستان میں پیسہ بھیجنے کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. آپ کے فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ $2 ارب سے ہر مہینے اوپر رہے ہیں. یہ جو پچھلے 10 مہینے یہ کبھی نہیں ہوا. تو تمام چیزیں, آپ کی گروتھ 4% ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ $20 ارب سے کم ہو کے $1 ارب سرپلس ہے, منافع ہے. آپ کی ترسیلات جو ہیں, جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں وہ زیادہ ہے, ایکسپورٹ زیادہ ہے, موٹر سائیکل زیادہ بک رہے ہیں. میرا نہیں خیال امیر آدمی موٹر سائیکل خریدتا, غریب آدمی خریدتا ہے. کاریں زیادہ خرید رہے ہیں, کاریں زیادہ خرید رہے ہیں لوگ. کسان کو گنے کا پورا پیسہ ملا ہے, اس کی وجہ سے ٹریکٹروں کی 38% سیل زیادہ ہوئی ہے. کسان کو مکئی کا پورا پیسہ ملا, سرسوں کا پورا پیسہ ملا, کسان کو گندم کا پورا پیسہ ملا, گندم کی ایک وافر مقدار ہوئی. رمضان پہلا آیا جس کے اندر آپ کو ٹماٹروں کے پیسے زیادہ نہیں دینے پڑے, پیاز کے پیسے زیادہ نہیں دینے پڑے, سوائے چینی کے تمام چیزوں کی قیمتیں کم ہوئیں, اور چینی کی قیمتیں بھی ہم نے شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈال کے تمام خطرات کو مول لے کے, اس کو بھی اللہ کا شکر ہے سبسڈی دیے بغیر, جہاں پہ لے کے جانے کا دل تھا 150-60 وہاں پہ نہیں لے کے جانے دیا گیا. اور ماضی میں مثال آپ کے سامنے ہے, نون لیگ کے گورنمنٹ میں یہی چینی 140 روپے تک گئی تھی. ہم ابھی بھی اس کو نیچے لائیں گے, لیکن کچھ اعداد و شمار آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہوں. پوری دنیا میں تیل کی قیمت کرونا کی وجہ سے 178% بڑھی, ہمارے ملک میں یہ قیمت صرف 45% بڑھی. جو لوگ بار بار کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روپے کے ڈیپریسیشن ہونے کی وجہ سے غریب آدمی پہ اثر پڑا. اور ڈیپریشیٹ کیوں ہوا؟ ان چوروں کا وہ جو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑا ہوا تھا. لیکن یہ کہنا کہ دنیا کے موازنے میں یہاں زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, بالکل جھوٹ ہے. اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں, تیل کی قیمتوں میں 178% مہنگائی ہوئی ہے, پاکستان میں 45% ہوئی ہے. دنیا میں گندم میں 27% مہنگائی ہوئی ہے, پاکستان میں 28% ہوئی ہے. دنیا کے ساتھ ہے, انوکھا کام نہیں ہوا. پاکستان میں دنیا میں جو چینی ہے اس کی قیمت میں 56%, یہ امپورٹنٹ بات ہے, چینی میں 56% پوری دنیا میں اضافہ ہوا قیمت میں. پاکستان میں صرف 18% اس کے موازنے میں اوپر ہوا ہے. پوری دنیا میں 76% کوکنگ آئل, یہ جو آپ گھی کھاتے ہیں, تیل کھاتے ہیں, اس کی قیمتوں میں 76% اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان میں وہ اضافہ بھی جو ہے وہ 10 سے 15% سے زیادہ نہیں ہے. سو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ کیا
آپ ان چوروں کی باتیں سنیں گے جو آپ کو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں. ان شیطانوں کے لیے اللہ نے سورہ ناس بھیجی تھی. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. ان کے لیے بھیجی تھی تاکہ شیطان آپ کے دلوں میں وسوسے نہ ڈال سکیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے اور چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے ہیں یہاں سے بھاگنا. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ شہباز شریف جس کو شیر پنجاب کہا جاتا تھا, پنجاب سپیڈ کہا جاتا تھا, ساڈے پنجابی کہندے نے اڈیاں نو تھک لا کے بھجنا. وہ ہن اتھوں اڈیاں نو تھک لا کے بھجنا چاہتے ہیں, کدی ایک عدالت جاندے نے, کدی دوسری عدالت جاندے نے. پھر انہوں نے عدالتوں سے اب اپنی پٹیشن واپس لے لی ہے کیونکہ پہلے جھوٹ بولا تھا عدالت کے ساتھ بھی. تو انشاءاللہ جو ہو گیا ہو گیا. وہ ایک مکری جھوٹا مریض پہلے نکل گیا جھوٹ بول کے. ہن ایتھے احتساب کروانا پینا ہے. اب شہباز شریف صاحب یہاں سے نہیں جا سکیں گے. اب احتساب ہوگا کیونکہ آپ نے ایک دفعہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ نواز شریف کے جھوٹ اور مکر سے ڈسے گئے, انسانی ہمدردی پہ اس پہ یقین کیا اور وہ باہر جا کے انہوں نے کوئی اور ہی گل کھلائے. اب شہباز شریف صاحب اس بار نہیں, اس بار تو علاج ادھر الائیڈ ہاسپٹل میں ہوگا, سول ہاسپٹل میں ہوگا. جو آپ اس عوام کے لیے چھوڑ کے گئے اور بنا کے گئے انہی اسپتالوں میں اب آپ کا علاج ہوگا. آپ کوئی اعلیٰ عرفہ انسان نہیں ہے کہ یہ کیمرہ مین صحافی میں یہ دوسرے دوست یہاں سے علاج کرائیں اور آپ وہاں سے جا کے علاج کروائیں. آپ ہماری طرح کے انسان ہیں. اب علاج آپ کا ہر طرح کا یہی ہوگا. جو آپ کا صحت کا علاج ہے وہ بھی یہاں ہوگا, جو آپ کا دوسرا علاج کرنے والا ہے وہ بھی یہیں پہ ہوگا. رہی بات دوسری, جو مریم بی بی نے پرسوں ایک نیا شگوفہ چھوڑا. مریم صاحبہ کے ایک وہاں فرنٹ مین ہیں, ان کے والد کے اور ان کے, ناصر بٹ ان کا نام ہے, طبیعتاً فراڈی ہیں اور اکثر فراڈ شراڈ مارتے ہیں دائیں بائیں. انہوں نے ایک گاڑی رینج روور جو ہے وہ کسی کو جعل سازی سے بیچی. اس شخص کا نام ہے میاں عمران, جس کے ساتھ گاڑی کا جعل سازی کا فراڈ کیا. اب ناصر بٹ نے کیونکہ کچھ فراڈ لاہور میں بھی کیے تھے, ان کو لگا کہ ادھر بھی لاہور ہی ہے کیونکہ لام سے لنڈن, لام سے لاہور, ان کو لگا اتھے بھی کام چل جانا ہے. پر لام نال کیونکہ نواز شریف دے لڑ لگے نے تو اس لیے انہوں نے کہا ادھر بھی فراڈ میں ہاتھ دھو لو, جب میرے لیڈر کرتے ہیں تو میں بھی کر لوں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو میاں عمران صاحب تھے ان کو پتا تھا کہ یہ لاہور نہیں, یہ لنڈن ہے, یہاں عدالتوں میں طول مقدمے نہیں ہو سکتے. انہوں نے جا کے عدالت میں چلے گئے, یہ فراڈ میں مجھے گاڑی بیچی ہے. اس کا کیا بنا؟ عدالت نے کہا کہ ان کا گھر بیچ کے ناصر بٹ صاحب کا اور ان کو ان کا پیسہ پے کیا جائے, یا جو بھی عدالت نے فیصلہ کیا وہ تو ابھی آ جائیں گی معلومات اس کی. اس فیصلے کا جو انفارمیشن تھی وہ دینے 4 لوگ وہاں پہنچے کیونکہ ناصر بٹ صاحب وہاں رہتے ہیں, اور انہوں نے کہہ دیا جی حملہ ہو گیا. تو ہم تو کہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب وہاں پر اتنے غیر محفوظ ہیں تو آئیں اپنے وطن میں واپس لوٹیں جس میں آپ حکومت کرتے رہیں. ہمارا آپ سے وعدہ ہے مکمل سیکیورٹی ملے گی. پہلے تو جیل میں ویسے ہی مکمل سیکیورٹی ہوگی, جب سزا پوری کر لیں گے تو تب بھی انشاءاللہ پاکستان میں عوام بھی اور پولیس بھی آپ کی مکمل حفاظت کرے گی. تو اگر آپ ایک غیر محفوظ ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ وہاں نہ رہیں. اور میرا لندن کی حکومت کو بھی ایک پیغام ہے, یہ جو ٹبر ہے ان کی عادت ہے, جو انہیں عزت دیتا ہے, جو ان پہ احسان کرتا ہے, یہ پہلے اسی کا بیڑا غرق کرتے ہیں. ضیاء الحق مرحوم نے ان پہ احسان کیا تھا, انہوں نے اسی کو بعد میں کیا کچھ کیا, اس کے بیٹے کے ساتھ کیا کچھ کیا آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جس نے ان پہ احسان کیا آپ نے دیکھ لیا انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. پاکستانی قوم نے احسان کیا, اس ٹائم کی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان پہ احسان کیا. انہوں نے بعد میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا زبان استعمال کی, پاکستان کے بارے میں کیا کی, آپ کے سامنے ہے. اب انہوں نے لنڈن, میں آپ کو کیونکہ میں امریکہ میں رہا ہوں آپ کو بتا سکتا ہوں کسی ملک کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا یہ امیج کہ وہاں سکون ہے, پیس ہے, کرائم نہیں ہے. اگر آپ کرائم کا, پیس کا, انتشار کا پیغام دیں تو وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, ٹورسٹ نہیں آتا. تو لندن والوں کو بھی مجھے اپیل ہے سفارت خانے کے تھرو کہ آپ سوچیں کہ یہ لوگ اب آپ کے ملک میں جھوٹے
जब हमलों का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो क्या आपके मुल्क में टूरिस्ट आएगा खौफ से? वो कहेगा वहाँ तो हमले होते फिर रहे हैं लंदन में, एक साबिक वज़ीर आज़म पे हमले हो रहे हैं तो हम पे भी होंगे। तो इसलिए आपने इन पे मेहरबानी की थी, इन्हें पनाह दी थी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, ज़ियाउल हक साहब मरहूम और बाकी तमाम लोग जिन्होंने इन पे एहसान किए थे, उन्होंने तो खमियाजा पहले ही भुगत लिया है। अब लंदन वालों की बारी है, उन्होंने इन्हें रखा था, अब वो भी खमियाजा भुगतेंगे। और खमियाजा शुरू हो गया कि झूठे इंतशार की, झूठे हमले की खबरें इन्होंने फैलाई। मामला फ्रॉड का था, लोग वहाँ बताने गए थे अदालत के ऑर्डर्स, और इन्होंने कह दिया नवाज शरीफ पे हमला हुआ है। तो आवाम को ये पता होना चाहिए कि इनकी हर बात में सिर्फ एक बात होती है और वो झूठ होती है और कुछ नहीं होता। मैं एक बार फिर आखिर पे आपको ये कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है इकॉनमी अब पॉजिटिव ट्रैक पे है, तमाम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि इकॉनमी पॉजिटिव ट्रैक पे है। अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है, अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेबिलिटी भी होगी, इकॉनमी भी होगी। और अब पूरा जोर हमने कंस्ट्रक्शन पे पहले लगाया, हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया, तमाम लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी होगी। अब पूरा जोर इंशाल्लाह ज़राअत पे लगाएंगे, अपने किसान को उठाएंगे। आज मैं अपने गांव भी जा रहा हूं, वहां पर सेम का प्रॉब्लम है, पानी वाटर टेबल बहुत ऊपर आ गया हुआ है। मेरे भाई, मेरे कज़न्स, मेरे गांव के लोग, उन्होंने मेरे से ये बात की थी वहाँ इस्लामाबाद आके। वज़ीर आज़म साहब ने इसमें खसूसी तवज्जो ली है क्योंकि वो ज़राअत में खसूसी तवज्जो ले रहे हैं। ये एक बड़े इलाके का मसला है, इसमें 25, 30, 40 गाँव इन्वॉल्व हैं। उनकी खसूसी हदायत के ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है और अगले चंद दिन में उसके पैसे जो हैं वो इशू हो जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट से। इसमें मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें मैं वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जमां बख्श साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पर वो ट्यूबवेल लगेंगे इंशाल्लाह जल्द, और ताकि वहाँ पर वो जो पानी है वो निकले, वाटर टेबल नीचे जाए और किसान दोबारा से अपनी फसलें जो हैं वो बो सकें। आपके सवाल जी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत सही सिमत में गामज़न हो चुकी है और पूरी कोशिश रहेगी कि मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करें। देखिए, दो बातें, आप सबको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है पाकिस्तान में हुकूमत कैसे की जाती है। पाकिस्तान में हुकूमत की जाती है कुछ ले और दे के असूल पे। आज सारे राजी रखते हो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ गाल ਕੱਢਦਾ है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ जेब चो कुछ ਕੱਢ के दे देते हो, जो धमकी लगाता है उसे इस जेब से कट कर, कोई करप्शन में पकड़ा जाता है वो आपको कहता है मैं छोड़ दूंगा, आप उसे जनाब इस वाली जेब से कुछ निकाल के दे देते हो। इमरान खान को भी बड़ा अच्छी तरह से पता है कि हुकूमत कैसे करनी है। पहले दिन से कंप्रोमाइज़ करते बड़े आराम से चलती है हुकूमत। ये जो आपने कहा है कि ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, एक ही ऐसी शौक दियाँ वंगा पाइया ने हथ नहीं, ये शौक दियाँ नहीं पाइया, ये असूल दियाँ पाइया ने। अगर आज इमरान खान एहतसाब की बात ना करे, अगर आज इमरान खान NRO दे, तो आप ये कहें हमारी अपनी पार्टी, अपोजिशन वाले भी वोटें ठोके हमारे नाम पे। क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं ठोकी वोटें नून लीग की तरफ? क्या नून लीग ने नहीं वोटें ठोकी पीपल्स पार्टी की तरफ अपनी अपनी हुकूमतों में? तो इन चोरों से वोट लेना कौन सा औखा है? इनकी तो कीमत ही बड़ी थोड़ी है। इनकी कीमत कौन सा कोई असूल है? इनकी कीमत तो पैसा है। आप पैसा फेंकें, NRO दें तो ये आपको वोटें देंगे। हाथों के अंगूठे नहीं, पैरों के भी लगाएंगे, ये माथे पे स्याही लगा के भी ठोक देंगे अंगूठा। बात सिर्फ इतनी है कि क्या इमरान खान को पहले दिन से नहीं पता था कि सुकून से हुकूमत कैसे करनी है? क्या मुझे बताइए, एक दिन इमरान खान को इन्होंने सुकून से हुकूमत करने दी है? पहले दिन से इन्होंने किस तरीके का यहां पर इस्तराब रखा, कोरोना के बावजूद कितनी गंदी सियासत की इन्होंने। बड़ा आसान था हमारे लिए, हम भी कर्जे लेते, तनख्वाहें बढ़ाते 40-40%, जैसे 6-6 हज़ार एम्प्लॉय डाल दिए। आपने स्टील मिल बंद कर दी, आपने रेलवे का पटरा निकाल दिया, आपने PIA में 650 अरब का खसारा डाल दिया। हम भी भर्तियां करते, तनख्वाहें बढ़ाते, NRO देते, इनके MP MNAs को खुश करते, तो क्या होता जनाब? आज आप ये सवाल ही ना कर रहे होते। तो हमें बिल्कुल अदराक है, हुकूमत कल जाती है, अभी 5 मिनट के बाद जाती है, अभी 2 साल के बाद जाती है, 2023 में पूरी मुद्दत पूरी करने के बाद जाती है। जिस लीडर को मैं जानता हूं और जिसके लिए मैं काम करता हूं, खुदा की कसम उसे जरा सी परवाह नहीं है।
वो हुकूमत की कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आया था, आवाम की खिदमत करने के लिए आया था। जिस मोमेंट तक बैठे हैं इन चोरों का पीछा करेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। हुकूमत जाती है जाए, अपोजिशन में आके खिदमत करेंगे आवाम की। गिल साहब ये बात भी ध्यान में रखिए, आपने बंदे धूप में खड़े किए हुए, इंतहाई धूप है, थोड़ा सा ये भी ख्याल चले मैं आगे आ जाता हूँ। गिल साहब बैनुल अक़वामी मुजरिमों के लिए पूरी दुनिया में इंटरपोल के जरिए उनको पकड़ने का है, तो क्या हुकूमत ने पाकिस्तान के जो बाहर बैठे मुजरिम हैं आपके मुताबिक उनको अभी तक इंटरपोल के जरिए पकड़ने? इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई हो रही है ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं। और ये जो हमले वाला नासिर बट नामी फ्रॉडिया जो है, उसके ऊपर जो हमले वाला इन्होंने बनाया है, ये मेरे ख्याल में बनाया ही इसलिए है कि अब वो वक्त करीब आ रहा है जब नवाज शरीफ साहब को वहाँ से डिपोर्ट करना, तो ये अब एक शाखसाना बनाया जाएगा कि उन पे कातलाना हमले हो रहे हैं तो वो महफूज नहीं है तो उनको लंदन में रहने दिया जाए। तो ये आपका सवाल बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है और ये उसी का शाखसाना है ये जो हमला हो रहा है। एक सवाल और लेते हैं और उसके बाद आपसे। सर ये बताइएगा कि अपोजिशन फिर इकट्ठी हो रही है, शहबाज शरीफ साहब एक अशाइया रख रहे हैं, उसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब बिलावल साहब को फिर दावत दी है, तो मरियम नवाज का क्या मुस्तकबिल देखते हैं और अपोजिशन का क्या मुस्तकबिल है? बस अफसोस होता है, अपनी बाजी पे अफसोस होता है, इतनी मेहनत करके भी हमारे हाथ कुछ ना आया। तो मैं यही कहूँगा कि बाजी के लिए अफसरदगी है और कुछ नहीं। गिल साहब शहजाद अकबर के बारे में जो इस वक्त तरीन की जमात है बनी हुई, उसका ग्रुप है, उसमें से चौहान ने कहा कि वो कादियानी है। आपकी सारी गुफ्तगू इसके मुस्तफ़ा पर हुई है, ये बार बार शहजाद अकबर पर क्यों मसले उठ रहे हैं? आप भी के लोग क्यों उसके ईमान पर और उसके जो किरदार उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन तो कर सकती है? आपके अपने अंदर ये डिस्ट्रक्शन क्यों आ रही है? कभी राजा रियाज असम्बली में जाकर कौमी असम्बली में इमरान खान के पैरेलल पेश होगा, ये बातें क्यों हो रही है? डिस्ट्रक्शन किस हद तक है? अच्छा, दो बातें। पहले तो आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, असी पिंडा दे रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा शहरों के रहने वालों का कोई फर्क है, लेकिन सिर्फ तो एक गल दस देना है, असी गुनाहगार हैं, नमाज भी कई बारी पूरी नहीं पढ़ पाते, होर भी अल्लाह के अहकामात पूरे नहीं कर पाते, लेकिन एक चीज़ हैगी है जिथे साडा मेच कोई नहीं हैगा, ना साडा मेल है, वो अल्लाह के शुक्र नाल सीना ठोक के कहने हैं, वो इश्के रसूल मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी साडा कितना भी गुनाहगार बंदा होए, वो अपने प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ओदा दिल धड़कदा है। जो शहजाद अकबर हैं वो एक सही और अकीदा मुसलमान है। ये बकवास और गंद मेरे बारे में भी बोला गया था। जेड़ा भी मंजी पीढ़ी ठोकदा है किसी दी भी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਬਕਵਾਸ ਦਾ ਵਰਡ, ਬਟ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਝੂਠਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ तो वो फिर उसके ईमान के ऊपर उंगली उठाता है। मैं शहजाद अकबर साहब को जितना जानता हूँ, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग़ुलाम हैं, एक मुसलमान हैं, और शर्म आनी चाहिए जो उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया ज़ाती तौर पर कि ये इल्ज़ाम झूठा है, और जब उन्होंने बताया तो एक मुसलमान के तौर पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबके सामने ये गवाही दूँ। तो इसलिए ये घटिया बात है, जिसने भी की है उसको ये मैं मशवरा दूंगा कि वो ये सब गोल पिए, दबा के पानी पिए, कुछ शर्म करें, और हो सकता है वो गलाजत उनके अंदर से निकले और घटियापन उनका कम हो। सियासत करें, ऐसी घटिया बातें ना करें। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो लीडर हैं जो अवामी खिदमत के लिए इक़्तिदार में आए हैं। उन्होंने मुल्क के एक एक पैसे का हिसाब रखा, एक एक पैसा बचाया, ईमानदारी से काम किया, और इसके नताइज आज हम देख रहे हैं। हमारी मईशत इस्तेहकाम की जान